بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین میں سے، اہل ایمان میں سے وہ بھی باوفا مردان وفا ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں دنیا کے جو اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچ کر کے دکھایا. ومنہم من قضى نحبہ، ان میں کے کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنا وقت پورا کر کے دربار ذوالجلال میں پہنچ گئے. ومنہم من ينتظر، اور ابھی ان میں کے کچھ وہ لوگ ہیں جو انتظار کی گھڑیاں جھیل رہے ہیں اور حکم باری کے منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، کیا کہنا ان لوگوں کا، انہوں نے ذرا بھی بات میں عدل بدل نہیں کیا. صلوات محمد. انسان میں تین چیزیں ہیں: ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک عقل ہے. اصولاً یہی تین چیزیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے نفس، اور ایک عقل ہے. ان تینوں چیزوں کا مجموعہ انسان ہے. جسم کے حالات اور روح کے خصوصیات اور عقل کے ادراکات اور ہر ایک الگ الگ ہے. عقل روح نہیں بن سکتی، روح جسم نہیں ہو سکتا، سب جدا جدا. جسم کی آنکھ یہ ہے جو چہرے پر، روح کی آنکھ چشم تخیل ہے، عقل کی آنکھ چشم تعقل ہے. ہر ایک آنکھ بدلی ہوئی، اور جب بدلی ہوئی ہے تو نظر بدلی، اور خدا نہ کرے کہ نظر بدل جائے. صلوات. لیکن ان سب میں آپ فرق جوہر کا ہے. یہ مولانا فرق جوہری ہے، عرضی نہیں ہے، کیفی نہیں ہے. فرق جوہری ہے. احساس الگ ہے جوہر، تخیل الگ ہے جوہر، تعقل الگ ہے جوہر. ان میں فرق جوہری ہے. اور جن چیزوں میں جوہری فرق ہوتا ہے وہ منقلب ہو کر دوسری فرق نہیں بنتے.
وہ نہیں ہو سکتے۔ احساس کبھی تخیل نہیں بن سکتا، تخیل کبھی تعقل نہیں بن سکتا، اور یوں ہی گھٹنے میں بھی آ جائیں گے۔ عقل گھٹ کے خیال نہیں بن سکتی، خیال سمٹ کے آنکھ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ فرق جوہری ہے، عرضی فرق نہیں ہے کہ جو کہیں کہ یہ زیادہ سیاہ وہ کم سیاہ، یہ اس سے سیاہ یہ اس سے سیاہ، یہ نہیں ہے، ان کے جواہر بدلے ہوئے۔ صلوات۔ مطلب کیا ہے وہ ابھی کھلے گا، مطلب ابھی ظاہر ہوگا، جس لیے یہ عرض ہو رہا ہے جب فرق جوہری ہے تو یہ سمجھنا کہ قیامت میں جا کے یہ آنکھ وہ دیکھے گی کہ جو عقل بھی یہاں نہیں دیکھتی، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے اس لیے جو چیز نہیں دیکھنے کے قابل ہے وہ نہیں دیکھنے کے قابل رہے گی۔ یہ تمنا ابس ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں دیکھیں گے۔ ارے ہم نے کچھ یہاں دیکھا تو کچھ وہاں دیکھیں گے، اور آپ نے ہم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ جو موجودات عالم ہیں یہ نہیں دیکھا، بھلا خالق عالم کے دیکھنے کی حسرت۔ ارے آنکھ میں یہ طاقت پیدا کرو کہ اس کے نور کو دیکھ سکو۔ صلوات۔ اس کے دیکھنے کا تخیل، اس کے دیکھنے کا تخیل دماغ سے نکالنا چاہیے، نہیں ہوگا۔ یعنی متکلمین کا یہ کہنا کہ یہ مشاہدہ بصری وہاں جا کر مشاہدہ عقلی بن جائے گا اور یہ ارتقا ہو جائے گا، نہیں نہیں، جو جیسا ہے ویسا ہی محشور ہوگا، وہ ویسا ہی رہے گا۔ بہرحال یہ تینوں قوتیں ہیں، آپ تینوں قوتوں کا مجموعہ ہیں۔ کل جو لوگ تھے اب ان کے لیے میں نے ماخذ اور راستہ پیش کر دیا۔ جسم کے لحاظ سے رجل انسانی ہے، روح کے لحاظ سے رجل ایمانی ہے، عقل کے لحاظ سے رجل ربانی ہے۔ صلوات دے جائیں۔ کل یہ بات گزری ہے، کل یہ بات گزری ہے۔ انبیاء کرام جتنے تھے وہ سب رجل ربانی تھے، سب رجل ربانی تھے۔ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے جتنوں کو بھیجا وہ سب رجال تھے، تو کیا انسانی رجال تھے؟ کیا معمولی ایمان لانے والوں کی طرح کے رجال تھے؟ نہیں، سب رجال ربانی، اسی لیے وہی کہ ان پر بارش ہوتی تھی، ان کے علوم جبل احدیت سے پھوٹ پھوٹ کے چشمے کی طرح آبشار بن کے ظرف عصمت میں سماتے تھے۔ صلوات۔ ظرف عصمت میں سماتے تھے، اور وہ اٹھا کر لا کر اس پانی کو جب خطا کاروں کے چہرے پر چھڑک دیتے تھے تو آبرو مذہب پیدا ہوتی ہے۔ ایک صلوات دیجیے۔ یار وہ سب تھے، جبھی تو کہا کہ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے میرے حبیب تیرے پہلے جتنوں کو ہم نے بھیجا ہے ہدایت خلق کے لیے وہ سب رجال تھے۔ تو ایک سنت الہی چلی آ رہی، سنت الہی ہے، اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت اور اس کے طریقے میں تبدیل نہیں پائیں گے آپ۔ یہ ہمارا نہیں ہے کہ جو عدل بدل ہوتا رہے، اللہ کی سنت، بندوں کا سے مطلب نہیں۔
تو نہ وہ تبدیل ہے اور نہ تحویل ہے. صلوات محمد. تو اب کل جب سلسلے ہادیان خلق از آدم تا خاتم جب سب رجال ہیں اور کوئی اس میں غیر رجال نہیں، تو اگر کوئی پیغمبر جو صاحب ما ینطق عن الہوا ہو وہ کسی کو رجل کہہ دے تو منصب لپٹا ہوا آئے گا. صلوات ہے یہ منصب لپٹا ہوا آئے گا. یقین کریں آپ، اللہ جانتا ہے علم کے پھرہرے میں صرف شجاعت کا رنگ نہیں ہوگا بلکہ پنجے میں امامت کا نیر اعظم ہوگا. پنجہ بتائے گا رجل ہے، کیوں سنت الہی بدل جائے. جتنے رجل آئے وہ ہادی بن کے آئے، اور یہ بھی رجل بن کے جا رہا ہے. لفظ دے کے پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر منصب حق ڈھونڈنا ہے آدم کے وقت سے تو جسے میں رجل کہتا ہوں اسی کی پیشانی کو دیکھ کے کہنا کہ کرم اللہ وجہ. صلوات علیہ. اب تشریف لائے، میں نے ابتدا بھی کی ہے، میں نے کہا آدمی نے کہا ہے تین چیزیں ہیں، جسم ہے، روح ہے، عقل ہے. ہر ایک کے خواص الگ ہیں، ہر ایک کے آثار الگ ہیں، ہر ایک پر چیز متفرع الگ ہوتی ہے. جو جسد سے وابستہ ہے وہ رجل انسانی ہے، اور جو روح سے آغشتہ ہے وہ رجل ایمانی ہے، اور جو عقل کا چراغ ہے وہ رجل ربانی ہے. یوں اب پتہ چلا کہ یہ کہاں سے نکلا. صلوات ہے. اچھا اب سنیے، یہ تینوں چیزیں تو جمع ہیں، تینوں چیزیں جمع ہیں. جسم خاک میں ملا رہا ہے، روح حیوانوں کے صف میں بٹھا رہی ہے. اب لے دے کے ہم جہاں سے الگ ہوئے وہ عقل ہے، اور جب عقل سے الگ ہوئے تو حقیقتاً جسم والا انسان خاک ہے، روح والا محض انسان کیا حیوان ہے، عقل والا انسان وہ انسان ہے. جب وہ انسان ہے تو ربانیت کا آئینہ انسان میں کس جوہر میں ہوگا؟ جسم میں ہوگا، روح میں ہوگا؟ نہیں، عقل کے آئینے میں، کیونکہ عقل ہی مرکز ہے اس کا. جب عقل میں ہوگا تو اب اسی وجہ سے جو لوگ اجسام میں غرق ہوتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، جو روح کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور جو عقل کی حفاظت کر کے اس کے منشے پر عمل کرتے ہیں وہی انسان ہوتے ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو فنا کرو تب انسان ربانی ہوگا. صلوات. دیکھیں مولانا، یعنی جسم کو فنا کرنا، روح کو فنا کرنا، صرف عقل جب باقی رہ جائے تو نقطہ ارتقاء انسانیت وہ آئے گا کہ جہاں سے اس کو رجل ربانی کہنے کا موقع پیدا ہو. لیکن ان دونوں کے فنا کرنے کا مطلب بھی سمجھ لیں، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ کے پاؤں کاٹ کے پھینک دیے مر ہی جائے گا آدمی تو صحیح ختم ہو جائے گا. شے کے فنا کرنے کا مطلب یہ ہے آثار شے فنا کرو. صلوات. آثار جسد فنا کرو. جسم کے جو آثار ہیں ان آثار کو رفتہ رفتہ فنا کر کے اتنا سبک بنا دو کہ اگر یہ جسم ہوا پائے تو رک جائے، اور اگر یہ جسم فضا میں جائے تو ٹھہر جائے، اور اگر یہ جسم آسمان پہ جائے تو گزر جائے، اور اگر یہ جسم سدرا پہ آئے تو ملک رک جائے یا آگے بڑھ جائے، اور اگر یہ قاب قوسین کی محراب میں آئے تو رحمت الہی خود بلائیں لینے لگے. صلوات.
کیوں آثار مہو ہوں، شے مہو نہ ہو۔ یہ نہ کہیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آثار مہو ہو جائیں، نہیں، شے کے آثار مہو ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی، کوئی پھول ہی ہو خوشبو کر رہا ہے، 2 دنوں کے بعد خوشبو اڑ گئی، آثار تو ختم ہو گئے، پھول تو ہے موجود۔ اسی طرح ہزارہا مثالیں چیزیں ان کو پیش کرنے کا موقع نہیں۔ جسم ہو مگر مرتبہ لا جسم میں ہو۔ ایک صلوات اور جب مرتبہ لا جسم میں ہوگا تو خدمات جسم کی طرف عقل مائل نہیں ہوگی۔ خدمات جسم کیا ہیں؟ کھانا پینا، بڑے مزے کا کھانا، بڑے مزے کا یہ، بڑا اچھا مکان، بڑے اچھے بستر، بڑا اچھا لباس، یہ سب جسم سے متعلق۔ جب جسم سے آثار جسمی ہٹانے لگے تو اثر ہٹنے لگا، زہد آنے لگا۔ ایک صلوات زہد آنے لگا۔ آثار جسم گھٹیں گے کیوں کر؟ ریاضت سے، ریاضت سے۔ ریاضت کرنے کے بعد جسم کے آثار گھٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس سے زیادہ خطرناک آثار روح، اس کے خطرناک ہونے کے پہچاننے والے بہت کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کی تجلیاں آدمی کی نگاہوں میں جب آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ پروردگار متجلی ہو رہا ہے۔ ایک صلوات وہ یہی سمجھتا ہے کہ خود خالق عالم میرے اندر روح میں میرے چمک رہا ہے، آ رہا ہے، اور خدا معلوم کیا کیا اس کے حالات ہو جاتے ہیں، اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، مجذوب بن جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ حق میں پڑ جاتا ہے۔ ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے کہ وہ ہے من تو شدم تو من شدی، یہ ہوا وہ ہوا، اور شد کچھ نہیں۔ ایک صلوات کچھ نہیں، مگر یہ اشتباہ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ روح بہرحال جسمی کثافت سے الگ ہے۔ اگر اس میں ذرا سی تجلیاں پیدا ہو گئیں جسم کے مزمحل کرنے سے تو عین روح چمکنے لگتا ہے۔ اس چمک میں یہ حیران ہوتا ہے کہ اس میں اللہ نظر آ رہا ہے اور اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے، حالانکہ نہیں، وہ تجلیات روح ہیں، تجلیات رب نہیں۔ تجلیات رب اور ہیں، تجلیات روح اور ہیں۔ تجلیات رب اگر ذرا ہو جائیں تو موسیٰ غش کھا کے گر جائیں۔ صلوات کلیم غش کھا کے گر جائیں اگر ذرا تجلیات رب بقدر سر سوزن نمایاں ہو جائے۔ مگر عارف کو، ریاضت کرنے والے کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس دھوکے سے بچنے کے لیے بہرحال ان لوگوں نے بھی بچنے کے لیے ایک پیر و مرشد تجویز کیا کہ دیکھو اس کے ساتھ لگے رہنا تاکہ اس دھوکے سے بچا ہے، نہ خطا سے بچانے کے لیے کسی کی ضرورت ہو۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود ہی دھوکے میں ہو، صلوات تو بڑی مشکل ہو جائے گی، پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، اور نتیجہ ہوگا کہ چھوٹے دھوکے سے بچے بڑے دھوکے میں پڑے، تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے پہلے یہ انتخاب کرنا چاہیے کہ ہم جس سے اپنے نقائص دور کریں وہ خود تو دھوکے میں مبتلا نہیں۔ یہ کیسے ہوگا حضور؟ جب تک کہ رب العزت کوئی سند نہ بھیج دے، سند بھیج دے کہ ان میں کوئی رجس نہیں، ان میں کوئی رجس نہیں ہے، ہر طرف پاک پاکیزہ۔ لہذا انسان آثار روح اور آثار جسد میں جب تخفیف شروع کرے، اس کا ازالہ شروع کرے، اور میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اس کو فنا کر دے،
تب وہ بساط ہوتی ہے جس پر حقیقت رجل ربانی جلوگر ہو سکے۔ ایک فقہی مثال سے فقہا ہیں، اس لیے اس سے عرض کروں تو میرا مطلب شاید زیادہ واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ فقہ میں، مسائل فقہیہ میں، انگور تو جانتے ہی ہیں آپ، انگور بتانے کی کیا ضرورت ہے، اب اس کی پیداوار بہت بڑھ گئی ہے اللہ۔ اب تو یعنی پہلے تو وہ کہاں بند کر کے آتا تھا چند دانے یہ وہ، اب دانے کہاں، اب تو بیگن ہے، ہوا ہے اور لینا ہے۔ مگر بہرحال تو اب ہوتا کیا ہے مجھے تو معلوم نہیں، مگر جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کہ انگور توڑا، ہاتھ سے نچوڑا، آنکھ پر چڑھایا، جوش دلایا، جب مطلب کا ہوا تو چڑھایا۔ صلوات دیجیے، صلوات دیجیے محمد۔ ہوتا ہے، میں کیا کروں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ رے انسان تیری دست درازیاں، کیا باغبان ازل نے تیری مزاج دانی اور تیری خاطر و ضیافت کے لیے اپنے چمن کے اندر انگور کی بیلیں پیدا کر دیں اور اس کے اندر زمردی ساغروں میں وہ مے بھر دی کہ جس میں تجھے کوئی زحمت کی ضرورت نہ ہو، توڑ لے اور دہن میں رکھ لے، شکریہ ادا کر، کوئی جرم نہیں، مگر تو ایسا شریر یہ نہیں ہے کہ توڑ لے اور کھا لے، جی نہیں، توڑے گا، نچوڑے گا، اس کا دم نکل جائے، زندہ کو مردہ بنا کے چھوڑے گا، اس پہ بھی اکتفا نہیں، اچھا بھائی نکال کے پی جاؤ، جی نہیں، ابھی کہاں، ابھی شرارت اسے آنکھ پر رکھے گا، چپ ہے، کیا کرے، آنکھ کے ہاتھ میں جو گرفتار ہو گیا اب کچھ بول نہیں سکتا، کیا کہے، چمن میں کیسی ہوائیں کھا رہا تھا، کیسا سرسبز و شاداب تھا، کیسا درختوں کے سر چڑھ رہا تھا، کیسے کیسے مناظر دیکھ رہا تھا، کیسے کیسے نغمے طائروں کے سن رہا تھا، کیسے کیسے آتی ہوئی نسیم دیکھتا تھا، جاتی ہوئی صبا دیکھتا تھا، تمام نظارے کرتا تھا۔ ارے تو نے اس آزاد کو اتنا مقید بنایا کہ اس کا لہو خون جگر نکال دیا، کہ کفایت نہیں، آگ پر چڑھا دیا، وہ جل رہا ہے تو ہنس رہا، وہ جل رہا تو ہنس رہا، نجس ہو گیا، اب نجاست کے بعد وہ پاک کیسے ہوگا؟ ایک صلوات دیجیے۔ بس یہ تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ رجل ربانی ہوتا کیسا ہے۔ اب وہ پاک ہو یا ہوا نجس تو ہوا، یاد رکھیے جب تک وہ جوش کھا رہا ہے اور غلام گاڑھا بن رہا ہے، وہ نجاست ہی بڑھتی چلی جا رہی، ہو رہا ہے نجس، اور جب وہ نجس ہوا تو جس ظرف میں ہے وہ بھی نجس، جس چمچے میں ہے لگایا وہ بھی نجس، غرض نجس خاندان بھر۔ کیا تیری قدرت ہے پالنے والے، نجاست دوڑتی ہے تو گھر کا گھر نجس ہو جاتا ہے، اور طہارت آتی ہے تو نسل کی نسل پاک ہو جاتی ہے۔ تو قادر مطلق ہے، تو حکم دینے والا، وہ سب ہو گیا ہو ہوا کے، اب فقہا کو، علماء کو کہنا پڑا۔ اور یہ میں کیا کہوں، اتنا جملہ کہوں، معاف کرنا مجھے، کہ للچائی نظر اسی پر پڑتی، پورے نباتات کی دنیا جائز کر دی، ایک چیز روک دی، وہ بھی اس طرح روکی کہ اپنا ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ نجس ہو جائے گا۔ نہ معلوم کیا ہمارے ہاتھ میں بھرا ہوا ہے، ہاتھ لگا اور نجس ہوا،
اے پالنے والے اب پاک بھی ہوگا؟ ہاں ہوگا، ہوگا پاک ہوگا، اس کی ترکیب بتاؤں گا، مگر جی چاہتا ہے وہ پالنے والے رندوں کا مجمع ہے، میکدہ ہے، احباب کی صحبت ہے، بلوری ساغر ہیں اور لیے ہیں، جھوم رہے ہیں، ارے کیوں نہ پی لیں؟ کہتا نہیں مت پینا، خبردار نہ پینا، ہرگز نہ پینا، ایسی اچھی چیز نہ پینا، اب ہم مچلے ہوئے کہ پیئیں گے۔ وہ کہتا اب مت پیو، کئی دن کی زندگی ہے، تھوڑے دن نہ پیو، آؤ ہمارے پاس ہم پلائیں۔ صلوات ہے آؤ ہمارے پاس ہم پلائیں گے، اور ایک جام نہیں پلائیں گے، ایک بوتل نہیں دیں گے، بلکہ نہرون من خمر، یہاں اتنے کو ترس رہے ہو، ہم ایک پوری نہر جاری کر دیں، پیو جتنا پی سکو، دیکھیں کتنا پیتے ہو۔ پالنے والے دل تو ٹھہرا کہ یہاں نہیں تو وہاں ملے گا، مگر ایک بات دماغ میں آئی، ارے چیز وہی ہے، یہیں پی لیتے، اس کا بھی انتظار کرا رہا ہے۔ چیز وہی ہے، یہی پی لیتے، شاید جواب آئے کیا نادان ہے، غافل و جاہل یہ باتیں کر رہا ہے۔ فرق ہے دونوں میں، یہاں وہ پیتا جس کو تو نے بنایا، وہاں وہ پیے گا جس کو میں نے بنایا۔ تیرا بنایا نجس، میرا بنایا پاک۔ تلوا دے جو اب کب پاک ہوگا؟ ایک صلوات بھیجیے تو میں سنا۔ تو فقہا نے فیصلہ کیا کہ ذہاب ثلثین کے بعد پاک ہوگا، یعنی دو حصے جب جل جل کے فنا ہو جائیں اور ایک حصہ، تین حصے اس کے فرض کرو، دو حصے جل جائیں، ایک حصہ رہ جائے، پھر طہارت دوڑ جاتی، پھر پاک ہو جاتا۔ مایوس بھی نہ ہونا چاہیے کہ نجس کبھی پاک نہیں ہوگا، ہوگا، مگر جب اس آئین کے تحت ہوگا۔ تو دو حصے جب فنا ہوئے تو طاہر ہوا۔ یہی عالم انسان کا ہے کہ وہ تین جزوں سے مرکب ہوا ہے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے۔ جب دو کے آثار فنا ہو جائیں گے، عقلی رہ جائے گا تو طیب و طاہر ہو جائے گا۔ جب عقلی ہو جائے گا، اس کے ایک فرع بہت سے ہیں مگر ایک آدھ جملے، عقلی جب ہو جائے گا تو رجل انسانی کے اعضاء الگ ہوں گے، رجل ایمانی کے اعضاء الگ ہوں گے، اور رجل ربانی کے اعضاء جدا ہوں گے، ایک اعضاء نہیں ہوں گے، جو جیسا رجل ہے ویسے اعضاء۔ اب یہاں سے مطلب سمجھو اور کیجئے، یعنی جو رجل ربانی ہوگا وہ عین عقل ہوگا، جب عین عقل ہوگا تو اعضائے عقلیہ اس کے ہوں گے، اعضائے مادیہ نہیں اس کے لیے ثابت ہوں گے۔ ہاتھ اگر کہا جائے تو یہ مادی نہیں ہوگا، عقلی ہوگا، چہرہ اگر کہا جائے تو یہ مادی نہیں ہوگا، عقلی ہوگا۔ اسی طرح تمام اعضاء عقلی ہوں گے، نہیں یہ کہ وہ مادی ہوں۔ اب جب مادی نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وجہ اللہ کہنے سے جسمانیت لازم نہیں آ رہا۔ صلوات وجہ اللہ کہہ دینے سے جسمانیت نہیں ہوتی، اعضاء عقلی ہوتی ہے۔ اور جب اعضاء عقلی ہوں گے تو جیسے اعضاء ہوں گے ویسا ہی اس کی غذا ہوگی، ویسی ہی غذا ہوگی۔ اب عقل کی غذا یہ ہے روٹی، نہاری، یہ سب عقل کی غذا ہے، کلچا، یہ سب عقل کی غذا ہے، ارے یہ اس جسم کی غذا ہے۔
عقل کی غذا کیا ہوگی؟ علوم معارف. صلوات ہے. اور جب علوم معارف غذا ہوں گے تو قوت باطنی میں اضافہ ہوگا، اور قوت باطنی اتنی بڑھے گی کہ آخر قوت باطنی جذاب بنے گی اس جسم کی، اور یہ جسم تابع ہو جائے گا اس قوت باطن کا. پیغمبر کی بزم میں ایک دن کسی نے ذکر کر دیا، یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ تو پانی پر چلتے تھے. بزم نبی میں یہ ذکر پانی پر چلتے تھے. سن کے فرمایا کہ لو ازداد یقینا لمشى علی الہوا. کیا کہتے ہو پانی پر چلتے تھے؟ ہاں چلتے تھے. اگر اور یقین زیادہ ہوتا تو پانی کیا ہے، ہوا پر چلتا. صلوات لمشى علی الہوا. اگر یقین اور بڑھ جاتا تو ہوا پر چلتے. اب میں کیا کیا مقام آپ کے سامنے کہوں، آپ خود ہی ذہن رسا رکھتے ہیں. یہی میں یار ہی کیوں نہ رکھ لوں کہ کون پانی پر چلا کون ہوا پر چلا. یہی میں یاد رکھ کے دیکھ لوں. پانی پر چلنا اور تھا، ہوا پر چلنا اور تھا، خود اکیلے چلنا اور تھا، اور در لے کے چلنا اور تھا. اکیلے چلنا اور تھا، اور دروازہ لے کے چلنا اور تھا. ہوگا فرق یا نہیں ہوگا؟ اور لے کے بھی دروازہ چلنا اور تھا، اور کھڑے ہو جانا اور تھا. صلوات دے دیا. اور تنہا دروازہ ہی لے کے رکنا چلنا یہ اور تھا، لیکن لشکر سمایت چلنا، فوج کو لے کے چلنا، کبھی ادھر لگا دینا اور اسے ہٹا کے پھر ادھر لگا دینا. اس دن اسلام کا بیڑا پار کر رہے تھے، ادھر سے ادھر، اور بیچ میں جب پہنچتا ہوگا کہ نہ ادھر سے ملا ہوا دروازہ نہ ادھر سے، تو کیا عالم ہوتا ہوگا. یہ فرمائیے کیا عالم. ان سے پوچھئے کہ جو در پہ آ کے ہاں یہ چاہتے تھے کہ شاید وہ اب ایسا معلق ہیں کہ اب ان میں دم ہی نہیں، نہ ادھر کے رہے. صلوات ہے اسی طرف کے نہیں ہیں، اس لیے کہ ادھر بھی کرارا دور ہے، عرض زیادہ ہے، دروازہ چھوٹا ہے در، تو ادھر ملا دیتے ہیں تو لوگ آ کے سوار ہوتے، پھر ادھر سے ادھر ملا دیتے ہیں تو لوگ ادھر کے ادھر جاتے ہیں. اب آخر بیچ میں بھی تو ہوگا. بس وہ موقع تھا حضور سارے انسان کی چالاکیاں، سیاست، تمام تیزی، تمام شیخی سبھی رخصت اللہ جانتا سب رخصت ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے بیچ میں خندق کے آتے ہو گیا انسان کہ نہ ادھر جا سکتا نہ ادھر. اب سوائے اس کے اے میرے مولا کیا تیری مدح کی جائے، کیا مدح کی جائے. یہ تیرا کرم ہے کہ سنبھالے ہوئے ہے، ورنہ چھوڑ دیتا تو سب خندق میں صلوات سب خندق میں گر جاتے. تیری بدولت سب رکے ہوئے ہیں. لیکن اس سے سبق لینا چاہیے تھا. ایک چھوٹے سے عرض اور چھوٹا سا خندق طے نہ ہوا جب تک علی نے ہاتھ نہ لگا. ارے جن سے اتنا سا خندق طے نہ ہو سکا، کیا وہ بلا علی کے پل صراط سے گزر جائیں؟ پل صراط سے چلے جائیں گے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. لہذا معلوم ہوا کہ ہم کیوں نہ دیکھیں کہ غذا عقلی اگر زیادہ ہوتی جائے تو عروج و بلندی زیادہ ہوتی جائے.
حضرت عیسیٰ کو کہہ دیا لو ازداد یقینا لمشاء علی الہوا، اگر یقین اور بڑھتا تو معلوم ہوتا ہے بڑھنے کی گنجائش بھی ہے، ورنہ کہتے ہی کیوں؟ جب شے حد کو پہنچ جاتی تو بڑھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو ہے گنجائش، کیا کہوں، ایک طرف سے گنجائش کی صدا آ رہی ہے اور ایک طرف سے کوئی کان میں کہہ رہا ہے لو کشف صلوات لو کشف الغطاء لنزلت یقینا۔ اب جتنا جس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کی معراج ہوتی جائے گی۔ کیا کہنا ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ، کیا کہنا حضور والا، پورا علم کا مدینہ ہے اور وہ ایک مرتبہ اٹھتا ہے مکے سے، مدینہ مکے سے چلتا ہے اور جا کے وہ قاب قوسین کی محراب میں ٹھہرتا۔ کتنا علم تھا پیغمبر کا، اسے آپ سمجھ لیں، پانی کی سطح کہاں اور عرش کا سائبان کہاں اور معراج محراب کی کمان اور پیغمبر کا وہاں جانا، یہ بتاتا ہے کہ علم اپنی آخری سرحد پر امکانی پہنچا۔ اب اگر کوئی اور علم رکھتا ہو تو وہاں بولے سلوا دے گے، وہاں تو بولے، ورنہ سناٹا ہے، سکوت ہے، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال طول ہو جائے گا، مجھے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، مجھے درد ہونے لگتا ہے مگر جوش میں پڑھنے لگتا ہوں، کیوں کہ میں آپ کے سامنے آتا ہوں تو اپنے کو بھول جاتا ہوں، آپ کو یاد رکھتا ہوں۔ لہذا معلوم ہوا کہ رجل ربانی وہ ہوگا جو عین عقل ہو جائے، لوازم جسد دور ہو جائیں اور لوازم روح مزمحل ہو کر گویا مرتبہ فنا میں آ جائیں۔ ارے میں دوسرے لفظوں میں سمیٹ کے یہ کہہ دوں کہ ہو بشر مگر مرتبہ لا بشر میں ہو، بشر مگر مرتبہ لا بشر میں ہو، اور جب مرتبہ لا بشر میں ہو تو آواز دے گا خود ہی کہے گا نزلونا عن الربوبیہ وادفعوا عنا حدود البشریہ۔ دیکھو لوگو، ہمیں خدا نہ کہو مگر اپنے جیسا بشر بھی نہ کہو۔ ایک صلوات۔ نزل۔ اب جب یہ مرتبہ ہے حضور والا، رجل ربانی، اور معمولی چیز تو رجل ربانی نہیں ہے، میں پیش کرتا تو یہ بھی پیش کرتا کہ ادراکات میں یہ 10 حواس را کے روح میں ہر 10 میں 10 ہو جاتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے مگر اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں والے جو 10 میں 10 ہیں وہ 100 بن کے عقل تک پہنچتے ہوئے ہر 10 میں 100 بن جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عقل والا جو ہوتا ہے اسے ایک دروازہ تعلیم کرو تو 1000 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک باب ہے، بیان ہے مگر موقع ہی اس کا کہاں، اس لیے رجل ربانی کی شان ہی اور ہے اور اس کے غذا ہی اور ہے اور اس کے ارتقاء کے چیزیں اور ہیں۔ لہذا میں کہوں گا کہ یہ مدح جو ہو رہی ہے تو تنزیل سے ہی محدود، لیکن لفظ کے اندر جو معنویت ہے وہ اتنی بلند ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ رجال ہیں۔ شرح بہت ہے حضور، دیر ہو جائے گی اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ اجازت دیجیے تو کچھ پڑھوں۔
घड़ी घड़ी में 8:45 हैं। अब पता नहीं सही है गलत है। आपको मौला का कौल पढ़ लेता और क्या पढ़ता, आपके सामने और क्या इधर उधर का होता ही रहता है। मौला का कौल रजुल के मुताबिक फरमाते हैं कमालुर रजुले बिसित्तिन। देखिए मर्द का कमाल 6 बातों में है। अब ये ढूंढिएगा पता चलेगा। कमालुर रजुल बिसित्तिन बेअसगरे व बेअकबरे व बेहयते, ये 6 चीजें हो गई। आदमी का कमाल, रजुल का कमाल 6 बातों में है। 2 छोटी छोटी बातों में, बेअसगरे 2 छोटी चीजों में कमाल छुपा हुआ है, और 2 बड़ी चीजों में कमाल मुजमर है, और 2 हैयत में कमाल मौजूद है, उसी से कामिल होता है। अब आप मुश्ताक हुए कि वो है क्या, नाम तो बताओ, एक सलावत दीजिए, नाम बताओ कि वो है क्या। तो मैं नहीं, जिसने कहा है वही नाम बताता है। अम्मा असगरा फ़क़ल्बुहु व लिसानुहु, 2 छोटी चीजें जो इंसानियत के कमाल के सबब हैं, मेयार हैं, वो 2 छोटी चीजें हमें क्या हैं? कल्ब और जबान। नाप लीजिए जबान कै गज की है, कै मीटर की है, नापिए। वो इतनी है कि शर्म के मारे मुंह में छुपी, तो सलवार ले गई। छोटी सी जबान, और जो ही सीना चीर के दिल देख लीजिए, कल वो भी 10-5 शेर का तो नहीं मिलेगा, वो एक सनोबरी शक्ल का एक गोश्त का टुकड़ा बस। हैं दोनों छोटे, पाँव कितना बड़ा, हाथ कितना, जिस्म इतना बड़ा, बड़े बड़े देखने के हैं। काम के ये 2 छोटे हैं, ये बिगड़ जाए सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। अगर जबान मैं नहीं बोलती, अब क्या होगा? लीजिए सन्नाटा, बिसात तकल्लुम उलट, और नुत्क की दुनिया ताराज हो गई, कलाम का सरमाया लूट गया, बलागत की खेती पर सायका गया, फसाहत की क्यारी टूट गई, बदी के फूल मुरझा गए, इल्म बयान सोगवार बन गया, लफ्जें भटकती फिरती हैं, माना गोशा ढूंढते हैं। सलावत यही है छोटी सी जबान, क़यामत है। इस वक्त नहीं बयान करना चाहता, वरना बहुत तूल हो जाएगा। बड़ी असल चीज है जबान, न शक नहीं। इसका बेजा हरकत करना शमशीर से ज्यादा तेज, मौके पर इसका रुक जाना दार से ज्यादा खतरनाक। खुदा करे मौके पर ये जुम्बिश करे और बे मौका न चीखे, बड़ी खतरनाक चीज। कहिए चुप, बोलने लगे, हैं खतरा पैदा हो गया, बोलो, नहीं बोलते, कुफर पैदा हो गया, मुसीबत है। अपनी जुम्बिश में खून कर दे, कत्ल करा दे, क्या कर दे, इनाम दे दे, सब कुछ बड़ी चीज़ है। इसी खतरे से अल्लाह ने दांतों के कटहरे में असीर कर दिया। तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, बड़ी खतरनाक चीज़ है। दांत इसकी हिफाजत करें चारों तरफ से, उसी में हिर फिर के रहे, मगर बड़ी रवादार है।
जिस दांत में कोई चीज आई दूसरों की मदद करना और खुद अलग रहना, कुछ ज़बान का खासा यही है। मैं क्या कहूँ, ये बड़ी दास्तानें हैं, मैं उसे पेश नहीं कर सकता, मगर ज़बान का एक राबता कल्ब से लगा हुआ है। दिल में आए तो ज़बान बताए, दिल ही में नहीं है तो क्या ज़बान बताए। कुदरत ने दोनों में राबता रखा है, पहले दिल में आता है, फिर दिल से ज़बान पर आकर लोगों को मिलता है। मोहब्बत दिल में होती है। फरमाइए अब नबूवत कहाँ रहे और इमामत कहाँ? सलवात। वही और उलूम मोहम्मद पर आते हैं जब हम मंज़िल क़ल्ब के, और जब आ लेते हैं तो वही ज़बान पर आती और वही लोग सुनते हैं। मालूम होता है ये राबता है कि इमामत वो तर्जमानी करती है जो नबूवत पर वही आई है। इसीलिए नबी मदीना है और इसीलिए अली आब है, क्योंकि घर की चीज़ दरवाजे से तकसीम होती है। लिहाजा वही नबूवत अगर लेना है तो ज़बान से लीजिए, और ज़बान को अगर छोड़ दिया आपने तो फिर वो वही दिल की दिल ही में रह जाएगी, हसरत दिल बन जाएगी, नुमायां नहीं होगी। और इससे आप ये भी तो फरमाइए कि ज़बान एक होती है कि दो? खुदा न करे किसी के दो ज़बान। लोग बड़े ख़तरनाक हैं, माफ़ फरमाइए, मुझे तो बड़े तजुर्बे होते हैं, लाखों जगह न मालूम कहाँ कहाँ हिंदुस्तान के बक़ात में मजलिस पढ़ी कैसे पढ़े। अरे लोग मिलते हैं, मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ, सामने ज़बान मिले, अरे हुजूर आप भाई आप दरिया हैं, आप समंदर हैं, आप ये हैं, और जहाँ हटे ले लीजिए वो खुश्क हो गया दरिया, समंदर में पानी नहीं रहा। तो साहब फिर न पूछिए क्या क्या हालात गुजरते हैं और कैसा कैसा। इसलिए दोनों का राबता अगर सही रखना तो एक ज़बान रखनी पड़ेगी, दो ज़बान नहीं होगी। जब हम दो ज़बान नहीं देंगे तो नबी की दो ज़बान होगी, जिसको पैदा होते ही ज़बान दे चुका। अब नहीं बदलेगा, अब नहीं बदलेगा। और कुदरत ने सारे दुनिया जसद में तर्जमानी के लिए एक ज़बान बनाई और कुछ नहीं बनाई, एक ज़बान बनाई। मगर वाह क्या कहना, जिस्म पर मेरे मुश्किलें पड़ती हैं और ज़बान हल करती। कहने को जी चाहता है ज़बान को मुश्किल कुशा, कहने पड़ता है। ऐसा मेरे सर में दर्द हुआ, डॉक्टर साहब के यहाँ गया, अब ज़बान से तो मुझसे बैर, वो तो बोलेगी नहीं। अब जाके डॉक्टर साहब के सामने सर हिला रहा हूं, वो समझ रहे हैं कि ये धमकी दे रहा, और मैं अपने सर का दर्द आखिर पूछेंगे क्या है, मैं कहूँगा ज़बान से न बोल। दिन भर सर ये हिलाते रहे, कोई इलाज नहीं। ज़बान कह देगी डॉक्टर साहब सर में दर्द, अच्छा ये लीजिए दवा जाए। और अगर ये चुप हो जाए तो सर फोड़िए, कुछ नहीं होगा। पाँव में दर्द, तब कहिए ज़बान चुप, डॉक्टर साहब सुन जाइए। अब इसको मैं क्या बताऊं, बार बार पाँव डॉक्टर साहब की तरफ।
کہ دیوانہ ہو گیا کیا؟ کون آیا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ دیوانہ سمجھیں گے بجائے اس کے درد کے دیوانگی کا علاج شروع کر دیں گے تو کیا مصیبت ہوگی؟ زبان کہے گی. اس وقت میں کہوں گا اپنے پاؤں سے کہ تمہارا مسئلہ ہے، تمہارے اندر درد ہے، تم کہو. یہ کیوں کہے؟ وہ اس وقت انصاف سے کہہ دے گا بھائی ہم کہنے کے لیے نہیں ہیں، ہاں بھاگنا ہو تو اس کے لیے ہم کہنے کے لیے نہیں ہے. اب جو بھی مصیبت آتی ہے ہر عضو چپ، زبان سب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب اس کے پاؤں میں درد ہے، اس کے سر میں درد ہے، اس کو فلو ہو گیا، اس کو بخار آ گیا، اس کو نزلہ ہو گیا. جسم بھر کی رودات مشکلوں کو حل کرے زبان. اے پالنے والے، ایک میرے جسم میں جو ایک جسم ہے اس کو بھی تو نے بلا مشکل کشا نہیں چھوڑا. اس میں ایک مشکل کشا رکھا ہے اور ایسا رکھا ہے جو اسی نے کا ہے، باہر سے نہیں ہے. یعنی میرے دل کی بات، معاف کیجیے آپ بڑے دوست ہیں، آپ نہیں بیان کریں گے کہ آپ کہیں کہ آپ بھیجے میں کہہ دوں گا، آپ نہیں، میرے پاس خود ہے، وہی بیان کرے. بیرونی میرے درد کو کیا سمجھے، بیرونی میرے دکھ درد کو کیا سمجھے. میری زبان سمجھتی ہے، اور جب زبان سمجھتی ہے تو آپ انصاف کریں کہ ہر آدمی کے اندر مشکل حل کرنے کے لیے ایک زبان رکھی ہے خالق عالم نے. اتنے بڑے عالم کے اندر کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نہیں کہ آدم پر مشکل پڑے تو حل کر دے، نوح پر مشکل پڑے تو حل کر دے، ابراہیم پر مشکل پڑے تو حل کر دے، اور جس پر مشکل پڑے وہ ایک مرتبہ کہہ دے یا علی فوراً حل ہو جائے. اس کے لیے نہیں ہے اور یقیناً ہے. اور جب ہمارے لیے دو زبانیں نہیں مناسب ہیں تو کیا اللہ اپنی دو زبان بنائے گا؟ استغفر اللہ. ایک زبان بنائی ہے اس نے، معاف کیجیے گا، اور جب ایک ہی بنائی ہے تو وہی زبان ہر وقت کام آتی ہے، وہی لسان اللہ ہے، ہر وقت کام آتا ہے. اور شاید اس لیے بھی بنا لی ہو کہ کسی دن اگر حبیب کو بلاؤں تو سناٹا رہے گا، بلاؤں تو سناٹا رہے گا. کیا ہوگا؟ بزم معراج سونی رہے گی. تو بنائے رہو پہلے سے تاکہ اگر وہ آئیں تو باتیں کرنے کو ایک زبان تو ہو. صلوات بھیجیے. اور ایسی زبان بنائی کہ نبی کو فرق کیسا، نبی کو فرق نہیں معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور زبان ہے. ایسا گونجتا ہوا لہجہ محبت کا سنا کہ میں تو کہتا ہوں کہ عرش پہ جا کے بھی سمجھتے ہوں گے کہ اپنے فرش پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ وہی لہجہ، وہی باتیں، وہی چیز سن رہے ہیں پیغمبر اسلام. تو اب معلوم ہوا کہ زبان اتنی ضروری ہے. اب قلب کو میں کیا کہوں، اس وقت وہ تو بڑی دیر ہو جائے گی، لہذا اب میں اسی پر ختم کر دوں کہ جب زبان اتنی ضروری ہے تو اسی زبان کے خطرے سے محبان علی کی زبانیں کاٹی گئیں کہ وہ فضائل امیر المومنین بیان نہ کر سکے، ورنہ میسم سردار سب کچھ ہو چکا مگر زبان ابھی محفوظ ہے. دار پا کے بھی آواز دیتے ہیں آؤ آؤ، آنے والے آؤ سن لو مجھ سے فضائل علی ابن ابی طالب. علی کے فضائل بیان کیے اور اسی زبان نے تصدیق کی ہے لسان اللہ کی. زبان ہی نے تصدیق کی
کیونکہ دربار میں کہہ دیا تھا کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ تو میری زبان کاٹے گا، اور اس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ. کیا جواب دیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہوگا وہی جو میرے مولا نے کہا، ہوگا وہی جو میرے مولا نے کہا. اس نے کہا نہیں میں زبان چھوڑ دوں گا. اس کا منشا کچھ اور تھا. اس کا منشا یہ تھا کہ خدا جس کی تصدیق کرتا ہے، قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے، کعبہ جس کی تصدیق کرتا ہے، نبی جس کی تصدیق کرتا ہے، حق جس کی تصدیق کرتا ہے، میں اس سے الگ ہوں. اپنے کو سب سے الگ کر کے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں وہ لفظ دہراؤں کہ جو ظالم نے کہی، وہ نہیں. معاذ اللہ. اس نے کہا تھا کہ میں تو تکذیب کروں گا، یعنی جھٹلا دوں گا تیرے آقا کو. انہوں نے خبر دی کہ زبان کاٹیے، چھوڑ دو زبان، چھوڑ دو. مگر یقین رکھنے والے ایسے ان کا کیا مجال تیری کہ میرے آقا نے جو کہا ہے اس کے خلاف وہی ہوگا جو علی نے کہا. نہیں لے جاؤ. آخر آدمی نے آ کے کہا ارے کیا غضب ہو رہا ہے؟ کیوں؟ وہ دار کے اوپر علی کے اور اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں. علاج ہی نہیں ہے. کہنا پڑا جا کے زبان کاٹ. آیا ہے جب زبان قطع کرنے کے لیے تو مسکرائے. اب ہو رہی ہے میرے مولا کی تصدیق، اور آ کر اس نے کہا کہ حکم ہے زبان کاٹنے کا. لو یہ حاضر ہے. زبان قطع ہو گئی، علی کی تصدیق ہو گئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ علی کی تصدیق صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی، زبان قطع کرنے سے بھی ہوتی ہے. زبان قطع کرنے سے بھی. اور میسم کو آج تک ہم یاد کرتے ہیں. لہذا محبان علی نے جب اپنی زبانیں قطع کرا دی تو میں کیا کہوں حضور. عرب کا محاورہ بھی تھا کہ زبان قطع کر دے، یعنی کلام کسی کا قطع کرنا، اس کی زبان قطع کرنا. عرب کے محاورے تھے. آپ ارباب نظر. میں دو ایک جملے صرف سنا دوں. کربلا میں بھی یہ لفظ گونجی تھی، اور وہاں بھی یہ لفظ آئی ہے. زبانی کے متعلق میں عرض کروں گا، دو جملے اور ختم کروں گا. ایک، اس زبان کا مرحلہ اس وقت آیا جب حضرت علی اکبر نے باپ سے آ کے پانی کا کہا بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجهدنی. جوان بیٹا میدان کارزار سے 3 دن کا پیاسا جنگ کر کے پلٹا، اور باپ سے کہتا ہے بابا تھوڑا پانی ہو تو دے. اللہ میرا مظلوم اتنا بے کس ہو گیا تھا کہ آخر فرماتے ہیں اے علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے. راوی کہتا ہے کہ حسین کے دہن میں زبان علی اکبر نے دی، فوراً کھینچ. کیوں بیٹا؟ کیا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ، میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے. اب آپ فرمائیے کہ کیا گزری ہوگی. آپ زیادہ اس کا اثر اس وقت لیں گے جب صفین کا معرکہ سامنے رکھیے. محمد حنفیہ جاتے تھے، لڑ کے آتے تھے تو امیر المومنین جامعاب لیے کھڑے رہتے تھے. جوان بیٹا لڑکے آیا، پانی دیتے تھے، جو بچتا تھا وہ زیرہ پر چھڑکتے تھے، کہتے تھے بیٹا پھر جاؤ. ایک باپ کو یہ ممکن تھا، اور ایک یہ باپ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، اور پھر زبان کھینچ لیتے ہیں. بابا آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خوش ہے. اجرکم اللہ. خالی یاد دلانا ہے کسی کی شہادت وغیرہ پڑھنا نہیں. سن لیجیے، یہ معرکہ زبان کا گزر گیا. اب وہ وقت آتا ہے پیاسا بچہ حسین ہاتھوں میں لیے ہوئے اس میدان میں کھڑے کہہ رہے ہیں لوگوں اسے پانی دو، اس کی
ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا شدید واقعہ، اتنا سخت واقعہ شاید ہی کوئی عالم میں گزرا ہی نہیں۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، نہ میرا مقصد ہے۔ آخر ہوا جو کچھ ہوا آپ کو معلوم۔ تو کہا اس کہنے والے رئیس فوج نے کہ کیا دیکھتا ہے یقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر دے۔ بتاؤں کیسے کلام قطع ہوا؟ فرمولا نے دوڑ سے کمان اتاری، ارے تیر جوڑا، حسین بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے، عالم لرز رہا ہے، ارے فضا فریادی ہے، آئے عزادارو، ارے ظالم نے جو تیر مارا تو بچہ ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ مولا نے ایک مرتبہ خون ہاتھ میں لیا، چہرے کو مل کے کہا ارے یوں ہی نانا کے پاس جاؤں گا۔ اے نانا، آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا۔ بس مجلس جو ہے ادا کے لیے ہوتی ہے، ایک فکرہ ہے۔ واقعات کربلا سب گزر گئے، سب کچھ ہوا، مجھے عرض کرنا نہیں ہے، نہ میں اس کی تفصیلیں و نکات پیش کروں۔ ختم ہوا، اہل بیت بھی اپنے مدتوں رہنے کے بعد قید میں شام میں چھوٹ کے آئے۔ آ کے مدینے میں سید سجاد کا کام ہی کیا تھا؟ یا عبادت کرنا یا باپ کو رونا۔ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض راویوں نے تو بیان کیا کہ جب میں نے جا کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ امام زین العابدین سرخ موزہ پہنے ہوئے۔ بات کو دیکھا، تحقیق کی تو موزہ نہیں تھا بلکہ پنڈلی اتنی زخمی ہو گئی، سرخ موزہ معلوم ہوتا۔ یہ عالم تو سید سجاد کا تھا۔ میں ایک جملہ سن لیجیے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اسی اسنا میں ایک دن منہال آئے۔ مولا نے پوچھا منہال کہاں سے آتے ہیں؟ کہ حضور کوفے سے آ رہے ہیں۔ سن کے پوچھتے ہیں منہال، بس اس سوال کے لیے اور اس کے جواب کے لیے کہ آپ دیکھیں یہ نہیں پوچھتے، مختار خروج کر چکے تھے، نکل چکے تھے، نہیں پوچھتے منہال میرے باپ کا قاتل ہے، سنان ہے، اولی ہے، شمر ہے، علی اکبر کا قاتل ہے، عباس کا قاتل ہے۔ تڑپ کے پوچھتے ہیں اے منہار، ارے ہرملا بھی ہے، ہرملا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ علی اکبر کا تیر بیمار کا چلے۔ اب بھی پوچھتے ہیں کہ ہرملا ہے، والیا لیلا کا جگر ہو گیا چھلنی چھلنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، دیکھیے سینے اکبر میں بچی کی ینی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، لیلا کا جگر ہو گیا چھلنی چھلنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، دیکھیے دیکھیے دم ٹوٹ رہا ہے کس کا، ہے قیامت برپا، ہے قیامت برپا، خیمہ سرور مظلوم میں ہے سینہ زنی، یا علی
یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی خیمہ شاہ میں گل ہوتا ہے انا للہ دم آخر ہے دم آخر ہے ہچکیاں لیتا ہے ہم شکل رسول مدنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں سرہانے سرور جاں بلب ہے اکبر جاں بلب ہے اکبر سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں سرہانے سرور جاں بلب ہے اکبر جاں بلب ہے اکبر ہائے مظلوم کی کہتی ہے غریب الوطنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی شیخ کہتے ہیں خدا حافظ و ناصر بابا دم نکلتا ہے میرا دم نکلتا ہے میرا سنیے پوتے کی ذرا آپ بھی شیریں سخنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی خاک میں ملتی ہے اکبر کی جوانی مولا کہہ رہی ہے فضا کہہ رہی ہے فضا خاک میں ملتا ہے شبیر کا سروے چمنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی شان بہت آپ کا حلمی مزتر کیجئے اس پا نظر کیجئے اس پا نظر سنیے فریاد کو از بہر رسول مدنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی دیکھیے سینے اکبر میں ہے برچھی کی ینی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی لیلا کا جگر ہو گیا چلنی چلنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی شیدانیوں میں حشر کا سامان کر گئی اکبر ہوئے شہید